اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈوکیٹ شاہد نیازی آپ کی خدمت میں عرض ہے، میری طرف سے میرے تمام دوستوں کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ فیملی ریلیٹڈ جو لٹیگیشنز ہوتی ہے یا فیملی کورٹس کے اختیارات کیا ہیں یا فیملی کورٹ کے فنکشن کیا ہیں، اس بارے میں کافی دوست ہم سے پوچھتے ہیں، کیونکہ آج کل کی ڈومیسٹک لائفز میں یا ہماری جو روٹین پریکٹس ہے اس کے اندر جو سب سے مین لٹیگیشنز ہے وہ فیملی کیسز کے حوالے سے ہے۔ بٹوین سپاؤس، میاں بیوی کے درمیان مختلف نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں، مختلف تنازعات ہوتے ہیں یا مختلف پرابلم کریٹ ہوتے ہیں، تو اس چیز کے بارے میں آج ہمارا مقصد ہے کہ جو بیسک انفارمیشنز ہے تاکہ لوگوں کو ان کے جو فنڈامنٹلز رائٹ ہیں یا جو وہ کوئی پرابلم فیس کرتے ہیں تو ان کو آگاہ کرنا کہ اس کے بارے میں جو فیملی لاز ہیں یا جو دیگر لاز ہیں کہ وہ ان کو کیا پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں یا ان کے پاس کیا سلوشنز ہے یا کیا ریمیڈیز ان کے پاس ہیں۔ جی، سب سے پہلے میں بیان کروں گا کہ فیملی کورٹ کیا ہے، اس کے فنکشنز کیا ہیں، یا فیملی کورٹس کے اندر کون سی لٹیگیشن یا کون سے مقدمات جو ہوں گے وہ فیملی کورٹس کی پاورز یا جورسڈکشنز میں آتے ہیں۔ جی، تو ہر ڈسٹرکٹ کی طرح ہمارے میاں والی میں بھی یہاں پہ فیملی جج ہوتا ہے۔ جی، فیملی جج کے پاس باقاعدہ وہاں پہ فیملی کورٹس ہوتی ہیں، اور وہاں پہ کورٹس کے اندر جو مقدمات ہوتے ہیں تو وہ بٹوین سپوس، میاں بیوی کے درمیان، یعنی کہ نکاح نامہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی اس کے اندر شکس ہوتی ہیں یا اس کے اندر جو بھی چیزیں مینشنز ہوتی ہیں تو وہ اس سے ریلیٹڈ، بچوں سے ریلیٹڈ یا اس کے بعد ان کے جو کوئی مینٹیننس کے پرابلم ہیں یا کوئی اور دیگر مسائل ہیں، تو جو بھی اس چیز کے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہوگا یا ڈسپیوٹ ہوگا تو کوئی بھی میاں یا چاہے بیوی ہو چاہے خامد ہو تو وہ فیملی کورٹس میں جا کے اس پرابلم کے سلوشنز کے لیے وہ فیملی کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے۔ جی، اس میں شارٹس آپ کو یہ ڈیٹیل بتاؤں گا کہ وہ کون سے مقدمات ہیں کہ جو فیملی کورٹس کے اندر زیر سماعت ہوتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے مقدمہ ایک آتا ہے ڈیزولوشن آف میرج آن بیسز آف خلا، جسے ہم تنسیخ نکاح بھی کہتے ہیں، کہ خدا نخواستہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ان حالات یا ان حالات و واقعات میں میاں بیوی کا آپس میں رہنے سے بہت زیادہ پرابلمز ہیں، یا وہ فردر اپنی جو ڈومیسٹک لائف یا ایز اے اسپاؤس لائف ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے، تو بیوی کے پاس یہ لیگل اس کا رائٹ ہے کہ فیملی کورٹس کے اندر جا کے وہ ڈیزولوشن آف میرج یا تنسیخ نکاح کا دعویٰ فائل کر سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کے خلاف۔ جی، اس کے بعد ایک اور اس میں کیس آتا ہے کہ جس میں مینٹیننس، یعنی کہ مینٹیننس آف وائف بھی آپ کہہ سکتے ہیں، مینٹیننس آف مائنرز بھی کہہ سکتے ہیں، کہ بیوی کا خرچہ نان و نفقہ یا بچوں کا خرچہ نان و نفقہ، کہ ان کیس اگر بیوی یہ سمجھتی ہے کہ اس کا خامد ضروریات زندگی یا جو دیگر ڈومیسٹک روٹین کے اندر اگر اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں یا ضروریات ہیں یا اس کے بچوں کی ضروریات ہیں، اگر وہ خامد باقاعدگی سے یا مکمل طور پہ وہ پوری نہیں کر رہا، تو یہ بھی بیوی کے پاس رائٹ ہے کہ وہ فیملی کورٹس کے ساتھ رجوع کر کے اپنے خامد کے خلاف سوٹ فار مینٹیننس، یعنی کہ دعویٰ خرچہ نان و نفقہ فائل کر سکتی ہے۔ منتھلی بیسس پہ بھی اپنا وہ خرچہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے اگر وہ سمجھتی ہے کہ پریویس یا کوئی سب کا خرچہ رہتا ہے یا اس کے بچوں کا اگر کوئی خرچہ ہے تو وہ فیملی کورٹس میں جا کے وہاں سے رجوع کر کے اپنا وہ خرچہ لے سکتی ہے۔ جی، اس کے بعد ایک سوٹ آتا ہے، سوٹ فار ڈاوری آرٹیکل، یعنی کہ جیسے سامان جہیز جسے ہم کہتے ہیں۔ جی، کہ اگر ڈیزولوشنز ہو گئی ہے تنسیخ نکاح تو اس کے بعد یہ بیوی کا یہ لیگل رائٹ ہے کہ وہ کورٹس کے اندر جا کے اگر اس کا کوئی سامان جہیز ہے یا اس کو سامان جہیز بوقت شادی دیا گیا تھا اور ابھی تک وہ اس کے خامد کے پوزیشن یا قبضے میں ہے، تو اس کی واپسی کا بھی وہ دعویٰ فیملی کورٹس کے اندر کر سکتی ہے۔ اور یہ جو سوٹ فار اپنا جو ڈاوری آرٹیکل ہوتا ہے سامان جہیز کا، اگر طلاق نہیں بھی ہوئی، اگر بیوی کسی وجہ سے اپنے میکے میں آباد ہے یا اس نے اپنے خامد کا گھر چھوڑ دیا ہے، تو اس دوران بھی یہ بیوی کا رائٹ ہے، لیگل رائٹ ہے کہ وہ خامد کے خلاف
اس کا جو سامان جہیز ہے اس کی حد تک وہ اس کو واپسی کا دعویٰ کر سکتی ہے جی۔ ایک دعویٰ ہوتا ہے تکذیب نکاح کا جی۔ تکذیب نکاح یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک خامد کہتا ہے کہ فلاں خاتون یا فلاں عورت اس کے نکاح میں ہے یا وہ اس کی بیوی ہے، اور عورت یا وہ بیوی یہ سمجھتی ہے کہ خامد کی یہ سٹیٹمنٹ نکاح سے ریلیٹڈ یہ جھوٹ ہے یا فراڈ پہ مبنی ہے، تو اس چیز کو وہ بذریعہ کورٹس، فیملی کورٹس جا کے اس حد تک بھی وہ ڈگری لے سکتی ہے کہ جو خامد یا اس شخص کا جو ڈیمانڈ ہے یا جو مطالبہ ہے یا وہ جو کہہ رہا ہے یہ جھوٹ پہ مبنی ہے، نہ ہی وہ اس کے نکاح میں ہے نہ ہی اس کی بیوی ہے۔ یعنی کہ تکذیب نکاح کو یہ لیگل ٹرم میں اس کو تکذیب نکاح کہتے ہیں کہ وہ بیوی کے پاس رائٹ ہے کہ وہ خامد کے خلاف فیملی کورٹس میں جا سکتی ہے جی۔ تو اس کے بعد ایک آتا ہے آگے معاملہ کسٹڈی آف مائنرز کا، بچوں کی کسٹڈی کا، حضانت کا، کہ اگر ڈیورس ہو جاتی ہے یا ترسیخ نکاح بذریعہ بے سزان خلا ہوتا ہے یا خامد بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تو اس کے بعد ایک جو مین ایشوز آتا ہے میاں بیوی کے درمیان کہ بچے کس کی کسٹڈی میں رہیں گے۔ تو اس سے ریلیٹڈ ایک لمبی ڈیٹیل کلپ ہے، وہ ہم نے انشاءاللہ بنایا ہے کہ اس میں بیوی کے پاس ایک لیگل رائٹس ہے، اسی طرح خامد کے پاس بھی رائٹس ہے کہ اگر بچوں کی کسٹڈی کا میٹر آتا ہے تو وہ بھی ہماری جو فیملی کورٹ ہوگی وہ ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ آفٹر ڈیسولوشن آف میرج کہ تنسیخ نکاح کے بعد بچے کس کی کسٹڈی میں رہیں گے، کیا وہ ماں کے پاس رہیں گے یا بچوں کے اپنا والد کے پاس رہیں گے۔ تو اس سے ریلیٹڈ بھی جو ہوگا وہ اختیار سماعت فیملی کورٹس کے اندر ہی ہوگا جی۔ اس کے بعد آتا ہے حق مہر جی۔ حق مہر کا ایشو ہماری سوسائٹی میں کامن ایشوز ہے، یعنی کہ حق مہر دو طرح کا ہوتا ہے۔ اگر حق مہر سے بھی ریلیٹڈ ہوگا، اگر بیوی یہ سمجھتی ہے کہ خاوند نے اس کو ابھی تک حق مہر پے یا ادا نہیں کیا، تو وہ اس حق مہر کو بھی فیملی کورٹس کے اندر جا کے کلیم کر سکتی ہے، اس اپنے خامد کے خلاف وہ دعویٰ فائل کر سکتی ہے کہ نکاح نامہ کے مطابق جو حق مہر مینشن کیا گیا تھا وہ جتنا بھی تھا تو ابھی تک اس کو وہ پے نہیں ہوا، لہٰذا تھرو کورٹ یا بذریعہ عدالت وہ حق مہر کی رقم جو ہے وہ اس بیوی کو دلائی جائے یا جو بھی حالات و واقعات ہوں گے جی۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو زیادہ تر جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ وہ عورت کی یا بیوی کی فیور میں جاتی ہیں، اسی طرح خامد کے پاس بھی فیملی کورٹس کے اندر یعنی کہ اس کے پاس بھی ایک اختیار ہے کہ اگر بیوی اس کی بغیر کسی وجہ کے اس کا گھر چھوڑ کے جاتی ہے یا بطور بیوی یا بطور وائف جو اس کی اکارڈنگ ٹو لا یا اکارڈنگ ٹو شریعہ جو بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں اپنے خامد سے ریلیٹڈ، اگر وہ اس کی فرما بردار نہیں ہے یا وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی یا بغیر کسی وجہ کے خامد کا گھر اس نے چھوڑ دیا ہے، تو خامد کے پاس بھی یہ رائٹ ہے کہ فیملی کورٹس کے اندر جا کے وہ دعویٰ فائل کرے گا، جس کو سوٹ فار کانجوگل رائٹس بھی کہتے ہیں، ریسٹوریشن آف کانجوگل رائٹس، یا حقوق زنا اشوئی، اعادہ حقوق زن اشوئی کا دعویٰ بھی کہتے ہیں کہ وہ خامد کے پاس رائٹ ہے کہ وہ کورٹس یا فیملی کورٹس میں جا کے وہاں پہ یہ کلیم کر سکتا ہے کہ اس کی جو وائف ہے وہ وداؤٹ اینی ریزن وہ اس کا گھر چھوڑ کے گئی ہے، لہٰذا بذریعہ کورٹس اس کو واپس لایا جائے۔ اسی طرح نکاح نامہ کے اندر مختلف شرائط ہوتی ہیں یا مختلف ایسی چیزیں مینشن ہوتی ہیں کہ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ نکاح نامے میں ہوتا ہے کہ فلاں پراپرٹی دلہن کی ملکیت ہوگا یا فلاں چیز دلہن کی ملکیت ہوگا، تو وہ بھی بیوی کے پاس رائٹ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز نکاح نامہ کے اندر مینشن ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ نکاح نامہ کے مطابق اس کا خامد وہ چیز اس کو نہیں دے رہا یا ابھی تک اس کو نہیں ملی، تو ایسی کوئی بھی چیز ہوگی جو نکاح نامہ کے اندر مینشن ہوگی تو وہ بذریعہ فیملی کورٹ بیوی کے پاس رائٹ ہے کہ وہ کورٹس میں جا کے اس چیز کا مطالبہ کر سکتی ہے جی۔ تو یہ مین چیزیں تھیں جو کوشش ہم نے کی ہے کہ اس شارٹس کلپس کے اندر جو بھی یعنی کہ
بیوی کے حقوق ہیں یا بیوی کے رائٹس ہیں یا خاوند کے جو حقوق ہیں یا خاوند کے رائٹس ہیں، تو اس کو ہم نے کوشش کی ہے کہ اب تک وہ ڈلیور کر سکیں۔ لیکن ہماری کوشش ہے ایز بینگ لائر یا ایز بینگ ایڈوکیٹ کہ ہم تو دوستوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ یہ جو معاملات آپ کے فیملی کے ڈسپیوٹڈ ہوتے ہیں یا ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ ان کو کورٹس کے اندر نہ لائیں، ان کو ادھر ہی اپنے یعنی کہ جو بھی رسپیکٹیبل آف فیملیز ہوتے ہیں ان کے تھرو ان کو سالو کریں۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی فیملی کو یا کسی بھی سپاؤس یا میاں بیوی کے درمیان ایسے حالات و واقعات کی نوبت تک نہ جائیں کہ آپ کو کورٹس یا فیملی کورٹس میں آنا پڑے جی۔ تو میری طرف سے سب دوستوں کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملیز کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس ویڈیو لنک کے تھرو یا اس چینل کے تھرو ہم اپنے دوستوں کو جتنے بھی ہماری سوسائٹی کے اندر معاملات ہوتے ہیں یا لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں، کہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ تھرو ویڈیو لنک ان کے مسائل یا اس کے ریلیٹڈ جو بھی ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں یا لیگل جو ان کی پروٹیکشن ہے کہ ہم وہ آپ تک پرووائڈ کر سکیں جی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ تھینک یو جی۔